बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक की एक नई ट्रांसमिशन के साथ हम लोग हाजिर हैं आप लोगों के सामने से। रमज़ानुल मुबारक की 23वीं अफ्तार ट्रांसमिशन आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक के फजल व करम से कि अल्लाह पाक ने हमें ये ट्रांसमिशन अनायत की और रमज़ानुल मुबारक की बरकतें रहमतें समेटते हुए रमज़ान अपनी तरफ गामज़न है। रमज़ान जा रहा है, अभी भी वक्त है, तौबा तहाइफ कर लें, बेशक वो रब्बुल इज़्ज़त तौबा कबूल करने वाला है। अब वक्त तलावत हुआ चाहता है, तलावत कुरान पाक के लिए दावत देते हैं कारी उस्मान यूसुफ साहब को कि वो आएँ और आपके दिलों में अल्लाह पाक की मोहब्बत का जज्बा पैदा करें। कारी उस्मान यूसुफ साहब। अल्लाहु यजअलुका ज़ुख़रन लिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहु यजअलुका ज़ुख़रन लिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। ला ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्दु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। حبيب الملايين يا شيخنا شيخ عيدي، حبيب الملايين. هذا كلام ربي. أيحسب أن لن
يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. جی تو ناظرین یہ تھے قاری عثمان یوسف صاحب. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہوئے چلتے ہیں. تو آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری تجلیات نبوت اور طبع غافلین کی جو بک ہے جس کی ہم لوگ تلاوت، جس کی ہم لوگ یعنی کہ قرات کر رہے ہیں، جس کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ ایک بہت ہی اچھے سیگمنٹ سے چل رہی ہے. دوستوں کا بار بار کہنا آ رہا ہے کہ آپ تو 2 گھنٹے کا کہہ رہے تھے کہ یار بھائی اتنا ٹائم نہیں ہوتا، بیچ میں ایک قسم سے گیپ آتے ہیں. یوٹیوب کی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ ہوتی 2 گھنٹے کی ہی ہے، لیکن اس کا بیچ میں گیپ آتا ہے، اس کو ہم کٹ کر دیتے ہیں. اب ہم بریک تو نہیں ڈال سکتے نا اس کے اندر، جس طرح آپ باقی چینلز پہ دیکھ لیں کہ یار 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کا بریکس آتی ہے نا، اس میں بھی بریک ہی آتی ہے ایک قسم سے. جس طرح یہ تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے نا، اس کے بعد بریک ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ہم لوگوں کا آگے سے ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے سے پہلے یا رب میری توبہ قبول ہو نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. یا رب میری توبہ قبول ہو. چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں، سلام ایک زور ساتھ لایا ہوں. یا رب میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو. اختتام ہو جاتا ہے تو حافظ عزیز نظر قاضی صاحب کو دعوت دیتے ہیں اپنے آج کے نعرے کی طرف کرتے ہیں جو کہ نعرہ پاکستان کا مطلب کیا. تو مل کے میرے ساتھ نعرہ لگانا ہے پاکستان کا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات مولا تیرے کرم
ہاتھوں کو دعائے اشکال میں اٹھا کے پڑھیے تا عمر کرتے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر تا عمر کرتے آنا مقدر تا عمر کرتے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں بس ایک صدا آتی ہے برابر اللہ اکبر اتنی بلند آواز سے پڑھیے کہ گونج پڑ جائے اللہ اکبر کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے کہ سبحان اللہ سب یہ شعر میرے دادا جان کو بہت پسند تھا کہ حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں نہ کالا ہے بھائی تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں گھر کوئی چمن والا ہے حجر اسود نے موڑ جواب دیتا میری شان میں سب تو آلہ ہے او مینوں ساری دنیا تا چم دی مینوں چم گیا کملی والا ہے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر شہزاد صاحب آپ نے تو چوما ہے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ جل جلالہ بلند آواز سے سبحان اللہ اور بلند آواز سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با
خواب سناوا اور نور فضاوا آقا دو اللہ بے عرش مولا کدیون فرشتے کدی جان فرشتے کدیون فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے او کرما والا بیڑا مولا جڑا بندہ اچھی آواز نال پڑھے انہوں ایسے سال اپنا کرما والا بیڑا بٹھا دے او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا پلکاں نال چمکا جاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں او رب لے گیا مینوں شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے کدی پیوا زمزم کدی پڑھا نمازاں میری پہنچ جتوں تک میں دیوانے آزاں رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا میرے دل دیا سب دعاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی میرے رمل دی چادر تے داد گزارا اسمان سے واجا تیرے کرم نو مارا قسموں نال بخشش منگا 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 مینوں آؤندیاں بہت گیاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں میں جب اپنے والد محترم کے ساتھ مدینہ شریف گیا تو جب سرکار علیہ السلام کے گنبد کے سامنے بیٹھی تو وقت یاد آ جاتا ہے جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ آقا دا بیڑا پلکاں دی گھاری دل کرے گزارا تے عمر میں ساری کعبے دے چکر رب سونے پل وچ کیتیاں او میرے سر تے ٹھڈیاں چھاواں ایک خواب سناواں 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 یا رسول سلام علیکہ رسول سلام علیکہ ایک مرتبہ تصور یہ رکھیے کہ جالیوں کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سکرین نظر آ رہی ہوگی۔ آج کا جو ہمارا پارہ ہے وہ 25واں پارہ ہے
اور انشاءاللہ 29ویں تاریخ کو ہماری اس ٹرانسمیشن کا حتمی اختتام ہو جائے گا. تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں. قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لٹایا جاتا ہے، اور جو پھل اپنے شفگوہوں میں سے نکلتے ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہیں اور جو بچے وہ جنتی ہیں سب کا علم اسے ہے. اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں، وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے کوئی اس کا گواہ نہیں، اور یہ جن کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں. بھلائی کے مانگنے سے انسان ٹھکٹھکا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے. اور جو مصیبت پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا، اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس کیا گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری ہے. یقیناً ہم ان کفار کو ان اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور جب ہم پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے. اب کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہو اور پھر تم نے اس سے نہ منا بس اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا جو مخالفت میں حق سے دور چلا جائے. عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق علم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے. کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں؟ یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حامیم عین سین قاف. اللہ تعالیٰ جو زبردست اور حکمت والا ہے اور اس طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وحی بھیجتا رہا. آسمانوں کی تمام چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. وہ برتر اور عظیم الشان ہے. قریب ہے آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں. خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا رحمت والا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے اور آپ ان کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں. اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں اور جمع ہونے کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ڈرا دیں. ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت کا بنا
دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا حامی و مددگار کوئی نہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس نے ہر طرف سے جھکاتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنا دیے ہیں، وہ چوپایوں کے جوڑے بنائے ہیں تمہیں اور اس میں پھیلا رہا ہے۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اس کی ہیں، جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وحی ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے، اور جس کی تاکید حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ نہیں بلا رہے ہیں وہ تو ان مشرکین پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، اور وہ بھی باہمی ضد بحث سے، اور اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی سے قرار پائی گئی نہ ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے اور وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں، بس آپ لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیں، اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتے رہو۔ ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے۔ میرے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہم تم میں کوئی کرکٹ حجتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق انہیں مان چکی ہے، ان کی کٹ حجتی اللہ کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور تر و تازہ بھی اتاری ہے، اور آپ کو کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں اور تو اس سے ڈر رہے ہیں، انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے۔ یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، اور وہ بڑی طاقت بڑے غلبے والا ہے۔ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دے دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں ہی کچھ دے دیں گے۔ ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیا ان لوگوں نے اسے اللہ کے لیے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ فرمائے ہوئے نہیں؟ اگر فیصلے کا دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی
ابھی بھی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، یقیناً ان ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جن کے وبال ان پر واقعی ہونے والا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور بہشتوں کے باغات میں ہوں گے، وہ جو خواہش کریں اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے۔ یہی بڑا فضل ہے، یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق نیک عمل کیے۔ تو کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی، اور جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی اور نیکی بڑھا دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل میں مہر لگا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت رکھتا ہے، اور وہ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے۔ ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کی سنتا ہے، اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، اور اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلانا ہے۔ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے۔ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے، اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ تمہارے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار، اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندروں میں رکی رہ جائیں۔ یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے شکرگزار کے لیے نشانیاں ہیں، یا انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے۔ وہ تو بہت سی خطاؤں سے درگزر فرمایا کرتا ہے، اور تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ تو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ زندگانی دنیا کا کچھ یوں ہی سا اسباب ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے۔ وہ ان کے لیے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کا ہر ایک آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے ان میں سے ہمارا نام پر دیتے ہیں، اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کرنے اور زمین میں ناحق فساد کرتے
پھریں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ بہکا دے اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں، اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہیں گے، کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے؟ اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے، مارے ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے، اور کن آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایمان والے صاف کہیں گے کہ حقیقی ضیاء کار وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں، ان کے کوئی مددگار نہیں جو اللہ سے الگ ان کی امداد کر سکیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔ اب اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے۔ تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی، نہ چھپ کر انجان بن جانے کی۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے، یا کسی فرشتے کو بھیجے۔ وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وہی کرے، بے شک وہ برتر حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آسمان کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہے۔ آگاہ رہو، سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ یقیناً یہ لوح محفوظ ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے۔ کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، اور ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے بھی نبی بھیجے، جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، پس ہم نے ان سے زیادہ زور آواؤں کو تباہ کر ڈالا، اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب و دانا اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو۔ اس نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، پس ہم نے اس مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ جس نے تم
جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو۔ پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ اور کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہمیں اسے قابو کرنے کی طاقت نہ تھی، اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا اجر ٹھہرا دیا، یقیناً انسان کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لیں اور وہ تمہیں بیٹیوں سے نوازا، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے اللہ رحمان کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیورات میں پلی اور جھگڑے ہیں وہ اپنی بات واضح نہ کر سکیں، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے لیا۔ کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس چیز کی باز پرس کی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں ان کی کچھ خبر نہیں، یہ صرف اٹکل پچھو جھوٹ باتیں کہتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی ہے جسے یہ مضبوط تھامے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر راہ یافتہ ہیں۔ اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا وہاں سے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر ہے اور ایک دین پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش کی پاکی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبی نے کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہت بہتر مقصود تک پہنچانے والا طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے۔ پس ہم نے ان سے انتقام لیا، دیکھ لیں جھٹلانے والوں کو کیسا انجام ہوا۔ اور جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، بحث اس ذات کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا، اور ابراہیم علیہ السلام اس کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کریں گے تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں، بلکہ میں نے ان لوگوں کو ان کے باپ داداؤں کو سامان اور اسباب دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والے رسول آ گئے، اور حق کے پہنچتے ہی یہ بول پڑے یہ تو جادوگر ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں کہ ہم نے ان کی زندگانی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہے اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لے، جسے یہ لوگ سمیٹے پھرتے ہیں، ان سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے اور زمینوں کو بھی جن پر چڑھاوا کرتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، اور سونے کے بھی، اور یہ بھی کچھ یوں ہی سا
دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ اور جس شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی وادی ہوتی تو بڑا ساتھی ہے، اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں آج سے ہرگز تم سب کا عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہ دے گا۔ کیا پس تم بہرے کو سنا سکتا ہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہو؟ پس اگر میں تجھے یہاں سے لے بھی جائیں تو بھی ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا ہے وہ تجھے دکھا دیں گے، ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ پس جو وحی آپ کی طرف کی گئی اسے مضبوط تھامے رہیں، بے شک آپ راہ راست پر ہیں، اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور ان قریب تم لوگ پوچھتے جاؤ گے۔ اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا کہ میں جہانوں کا رب کا رسول ہوں، میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ پس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی چڑھی ہوئی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب سے پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں، اور انہوں نے کہا کہ اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، یقین مان کے ہم راہ پر لگ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے دیکھا کہ ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا، انہوں نے اسی وقت اپنا قول و اقرار توڑ دیا، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی کہ کہا اے میری قوم، کیا مصر کا ایک مالک ملک میرا نہیں اور میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں، کیا دیکھتے نہیں؟ بلکہ میں بہتر ہوں یہ بے نسبت ان کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ اچھا اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے یا اس کے ساتھ پر باندھ کر فرشتے ہی آ جائیں۔ اس نے اپنی قوم کو بھلایا پھسلایا اور انہوں نے اسی کی مان لی، یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا، پس ہم نے انہیں کیا گزارا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دی۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں، یا وہ تجھ سے؟ ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑیلو۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف بندہ ہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا، اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت میں، پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارے صریح دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لائے تو کہے کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور اس لیے
آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہہ مانو، اور میرا اور تمہارا رب فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے، پس تم سب اسی کی عبادت کرو، راہ راست یہی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے۔ یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر اٹھ پڑیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف و ہراس ہے اور نہ تم بد دل اور غمزدہ ہوگے، اور ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے بھی اور فرما بردار مسلمان تمہاری بیویاں حشاش بشاش راضی خوش جنت میں چلے جاؤ، اس کے چاروں طرف سے سونے کی ربکائیاں اور سونے کے گلاسوں کا در چلا جائے گا، اس کے جی جس چیز کی خواہش کرے وہ جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں سب وہاں ہوگا، اور تم ان میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی وہ وحشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بن جاؤ گے۔ یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے، بے شک گناہ گار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ اسی سے مایوس پڑے رہیں گے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے، اور پکار کر کہیں گے کہ اے مالک تیرا رب ہمارے کام ہی تمام کر دے، اور وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے، تو ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے ہیں۔ کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں۔ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو، ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھتیجے ہوئے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو بس سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمان اور زمین میں عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہے۔ اب آپ انہیں اسی بحث مباحثہ میں، کھیل کود میں چھوڑ دیجئے، یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ وہی آسمانوں میں معبود اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت اور بڑی حکمت والا، پورے علم والا ہے، اور وہ بہت برکتوں والا، جس کے پاس آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اور اس کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں مستحق شفاعت وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کہا الٹ جاتے ہیں، اور ان کا پیغمبر کا اکثر یہ کہنا ہے کہ اے میرے رب، یقیناً یہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ پس آپ ان سے منہ پھیر لیں اور کہہ دیں کہ اچھا بھائی، اسلام نہیں، عن قریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آمین۔ قسم ہے اس واضح والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اس بابرکت رات میں اتارا
ہے بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے آپ کے رب کی مہربانی سے۔ وہ ہی ہے سننے والا جاننے والا، جو رب سے آسمانوں کا اور زمین کا جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی جھٹلاتا ہے اور مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے جو تمہارے اگلے باپ داداؤں کا، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان ظاہر دھوئیں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر، اگر ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے ہیں، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہا دنیا کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا بلاوا ہے، ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے۔ بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں، یقیناً اس سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں جن کے پاس اللہ کا باعزت رسول آیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین مانو کہ تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس لیے کہ تم مجھے سنگار کر دو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ رہو۔ اور پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گنہگار لوگ ہیں۔ ہم نے کہہ دیا کہ رات تو میرے بندے کو لے کر نکل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے، وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے، وہ اسی طرح ہو گیا اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، سوا ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے اور نہ انہیں مہلت ملی، اور بے شک ہم نے ہی بنی اسرائیل کو سخت رسوا کن سزا سے نجات دی جو فرعون کی طرف سے ہو رہی تھی۔ فی الواقعہ وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں ہی تھا، اور ہم نے داستانہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جو میں سرئی آزمائش تھی۔ یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ آخری چیز یہی ہمارا پہلی بار دنیا سے مر جانا اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ، کیا یہ لوگ بہتر ہے یا طبع کی قوم کے لوگ اور جو ان سے بھی پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ گنہگار تھے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے۔ اس دن کوئی دوست کے کچھ میں
کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کی امداد کی جائے گی، مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک زقوم تھور کا درخت بھنگار کا کھانا ہے، جو مثل تھلک کے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے، مثل تیز گرم پانی کے۔ اسے پکڑ لو پھر گھسیٹے ہوئے بیچ جہنم تک پہنچاؤ، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔ اس سے کہا جائے گا چھینکتا جا تو بڑا ذی عزت اور بڑا اکرام والا تھا۔ یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں باریک اور لذیذ ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ اسی طرح ہے اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے، دل جمی کے ساتھ۔ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائش کرتے ہوں گے، وہاں وہ موت چکھنے کے نہیں، ہاں پہلی موت جو مر چکے انہیں اللہ نے دوزخ کی سزا سے بچا لیا۔ یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب تو منتظر راہ سے بھی منتظر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ کتاب اللہ غالب حکمت والوں کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلاتے ہیں، یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور رات دن کے بدلے میں اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما کر زمین اور اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اس میں اور ہواؤں کے بدلے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں جنہیں ہم کو راستی سے سنا ہے، اور پس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر یقین لائیں گے۔ ویل اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گھنگار پر جو آیتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے بھی غور کرتا ہوا اس طرح اور رہے کہ گویا سنی ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے، ان کے پیچھے دوزخ میں جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا اور نہ وہ کچھ کام آئیں گے۔ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ سرتاپا ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے بہت سخت دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا تاکہ اس کے بعد حکم سے اس کی کشتیاں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے۔ جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پا لیں گے۔ آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے کرتوتوں
کا بدلہ دے۔ جو نیکی کرے گا وہ اپنی ذاتی بھلے کے لیے، جو برائی کرے گا اس کا وبال اس پر ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی تھی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور نفیس روزیاں دی تھیں، اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دیں۔ پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد بحث سے بھی اختلاف برپا کر ڈالا۔ یہ جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان خود تیرا رب کرے گا۔ پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اس پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں۔ یاد رکھیں کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ سمجھ لیں کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، اور پرہیزگاروں کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت و رحمت ہے، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ کیا ان لوگوں کا جو بڑے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، کہ ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے؟ بڑا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور تاکہ یہ ہر شخص اس کے کیے ہوئے کام کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، اور ان کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے، اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ دراصل انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں، یہ تو صرف قیاس اور اٹکل سے انہیں کام لے رہے ہیں۔ جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوائے کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تو سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لاؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کیے کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور آسمانوں اور زمین میں بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گر پڑی ہوگی، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہے کہ ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ بول رہی ہے، تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔ لیکن جو لوگوں نے کفر کیا تو ان سے کہوں گا کہ کیا میری آیتیں
تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی، پھر بھی تم تکبر کرتے رہے اور تم تھے ہی گناہ گار لوگ۔ اور جب کبھی کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا کہ لیکن ہمیں یقین نہیں، اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں اور جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیر لیا اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جسے کہ تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بھلا دیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، پس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ اس کے عذر سے معذرت قبول ہوگی۔ پس اللہ کی تعریف ہے جو کہ آسمان اور زمین اور تمام جہان کا پالنہار ہے، تمام بزرگی اور بڑی آسمانی اور زمین میں اسی کی ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ لاہور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ ناصر۔